بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا سبجیکٹ ہے ایجوکیشن، چیپٹر نمبر 4، ٹاپک کریکولم۔ لاسٹ ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا واٹ از کریکولم، ڈیفینیشن کریکولم، میننگس جو ہے کریکولم سے وہ کیا ہیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے واٹ از دی اسکوپ آف کریکولم۔ کریکولر ایکٹیویٹیز کون سی ہوتی ہیں؟ نصابی سرگرمیاں مقاصد نصاب کے حصول کا اہم ذریعہ ہیں۔ ان سرگرمیوں کا جو انعقاد ہوتا ہے وہ کمرہ تدریس کے اندر یا باہر نصابی مقاصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ کون سی سرگرمیاں؟ جو ہم لوگ رومز کے اندر اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز جو ہوتے ہیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، یا وہ ایکٹیویٹیز جو وہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کمرہ جماعت سے باہر۔ یہ سرگرمیاں علوم کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کون سی ایکٹیویٹیز؟ یہ سرگرمیاں علوم کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف ایجوکیشن کے جو مختلف جو ایکسپیکٹس ہیں اس پہ مشتمل ہوتی ہیں، اور عام طور پر نصابی سرگرمیاں سماجی علوم، فطری علوم، اطلاقی علوم، ذہنی علوم، انجینئرنگ، طب، زراعت اور کامرس کے علوم پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ سارے علوم، یہ تمام جو نصابی سرگرمیاں ہیں یہ علوم ہے۔ سماجی علوم کون سا؟ سوشل کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، معاشرہ کیا ہے، سوسائٹی کے اندر جو افراد ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے موو کرتے ہیں۔ فطری علوم کون سے علوم؟ نیچر کے بارے میں، کائنات کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، فلکیات، ستاروں کا علم۔ پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو آبزرویشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ انسان اللہ پاک نے جتنی بھی یہ چیزیں تخلیق کی ہیں وہ بے مقصد نہیں ہیں۔ اطلاقی علوم، ذہنی علوم، انجینئرنگ، طب، زراعت اور کامرس کے علوم پر مشتمل ہوتی ہیں۔ علم کی یہ شعبے زندگی، معاشرہ اور کائنات کے بارے میں فرد کے نظری اور عملی علوم کی تشکیل کرتے ہیں۔ کیا علم کے یہ جو شعبے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، انسان زندگی میں، سوسائٹی کے اندر اور کائنات میں، معاشرے کے اندر جب جاتا ہے تو وہ وہاں پر سیکھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، آبزرویشن کرتا ہے، پھر وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ جو کائنات ہے اللہ پاک نے تخلیق کی ہے، اس کے اندر جو مختلف قسم کی اللہ پاک کی جو مخلوق ہے وہ اس کے بارے میں آبزرویشن کرنے کی، اس کے بارے میں سکلز جو ہے وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو سکلز ہوتی ہیں اس کی پھر وہ اس کو کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے اور اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ اس کو سوسائٹی کے اندر اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتا ہے۔ نصابی سرگرمیوں میں شامل جو علوم ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ باہمی ربط پایا جاتا ہے، یہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے۔ اگر ان سرگرمیوں میں اہم آہنگی نہ ہو تو کیا مقاصد نصاب کے حصول میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں نظام تعلیم کی روح ہوتی ہیں اور ان کے بغیر جو تعلیم ہے وہ اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو نہیں کر سکتی۔ جو ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ہم نصابی سرگرمیاں۔ ہم نصابی سرگرمیاں کون سی سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ نصاب ہوتا ہے، نصاب کے اندر ساری چیزیں آپ کو بتائی ہوتی ہیں، وہ جو آپ ٹیچرس آپ کو پڑھاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس اس کو لرن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیاں اس میں گیمز ہوتی ہیں، اس میں سوسائٹی کے اندر جتنا بھی انفارمیشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس اس کو کیا کرتے ہیں، اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو ہم نصابی سرگرمیاں نصاب کے ان مقاصد سے تعلق رکھتی ہیں۔ نصاب کا جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جن تک نصابی سرگرمیوں کی رسائی نہیں ہے۔ نصابی وہ جو چیزیں نصاب کے اندر دی ہوئی ہیں اسٹوڈنٹس اس کو جسٹ وہاں سے اتنا ہی سیکھتی ہیں جتنا ٹیچرز نے ان کو پڑھایا، لیکن ہم نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں ان کی جو رسائی ہوتی ہے وہ نصاب تک نہیں ہوتی ہے۔ یہ سرگرمیاں کسی بھی ادارے کے جو ٹریننگ پروگرامز ہوتی ہیں اس کا لازمی حصہ ہوتی ہیں۔ جب آپ لوگ گراؤنڈ میں جاتے ہیں وہاں پر پرفارم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ گیمز کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے نصاب میں ہیں لیکن وہاں پر آپ کو پڑھائی نہیں جا رہی، آپ اس کو کیا کرتے ہیں پریکٹیکلی کرتے ہیں، اور ان کے بغیر فرد کی شخصیت کی جامع ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ فرد کی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ فرد کی اسٹوڈنٹس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں وہ چینجنگ لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی اور معاشرتی جو اس کے پہلوؤں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہم نصابی کا سرگرمیاں جو ہیں وہ کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے کیا ہوتا ہے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کھیل، مطالعاتی دورے، اسکاؤٹنگ کیا ہے؟ وہ جو ایک اسکاؤٹ ہوتا ہے کالج کے اندر وہ کیا کرتا ہے جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک رستہ دکھاتا ہے، وہ ان کو ایک اچھا انسان بناتا ہے، اس کی پرسنالٹی سے، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن رکھنا ہے، جو اس کی جو ٹیچرس ہیں اس کے ساتھ اس نے کس طرح سے چلنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور اپنا جو اخلاق ہے، ایتھکس ہیں، اور اس کو کس طرح سے اس کو امپروو کرنا ہے۔ گرل گائیڈ ہوتی ہے، جو گرل گائیڈ ہے یہ لڑکیوں کو گائیڈ کرتی ہے، ان کو اس کے بارے میں بتاتی ہے
है कि वह किस तरह अच्छी माँ बन सकती है, अच्छी बहन बन सकती है। तो वो सारी चीज़ें वो अपने घर के अंदर रहकर अपने जो वालिदैन हैं, अपने नेबर्स में लोगों के साथ जो एक अच्छा ताल्लुकात है वो किस तरह से उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकती हैं। अदबी अंजुमन, फलाही तंजीमें, मजमून वार सोसाइटीज़ और स्टूडेंट्स यूनिट्स, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, ये फलाही जो तंजीमें होती हैं, ये क्या होती है कि लोगों के लिए काम करती हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं। जो लोग मजमून वार सोसाइटीज़, ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सोसाइटीज़ होती हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट की, और स्टूडेंट की यूनियन, वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होते हैं एक इकट्ठे होकर वो वहाँ पे काम करते हैं। इन सरगर्मियों से अमली ज़िंदगी के मसाइल हल करने की तरबियत मिलती है। जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने की आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। इन सरगर्मियों की बदौलत फ़र्द के किरदार में आला इक़दार की नमू होती है। क्या होती है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो करैक्टर है उसमें क्या होती है, उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। और अगर यही तालीमी अदारे इन सरगर्मियों का इनकाद ना किया जाए, अगर तालीमी अदारों में कॉलेज में इन सरगर्मियों को ना रखा जाए तो फिर तलबा की जो पर्सनैलिटी है उसमें डेवलपमेंट भी नहीं होगी। निसाबी मकासद की तकमील में इन सरगर्मियों का किरदार बहुत अहम है। हमारे पास थर्ड पॉइंट है गाइडेंस प्रोग्राम। रहनुमाई के प्रोग्राम कौन से होते हैं, आपको वहाँ पे गाइड किया जाता है, आपको बताया जाता है। रहनुमाई प्रोग्राम के ज़रिए कई निसाबी मकासद हासिल किए जाते हैं। निसाबी मकासद कौन से होते हैं, जो करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव किया जाता है। अमले तरबियत दर हकीकत रहनुमाई का एक अमल है जिसका मकसद क्या होता है, फ़र्द को ज़िंदगी के मसाइल हल करने के काबिल बनाना है। अब फ़र्द क्या है, स्टूडेंट्स क्या हैं, हमारा क्या काम होता है, हमने अपनी ज़िंदगी जो अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के काबिल बनाना। उसको क्या करते हैं, इंसान खुद से उनको सॉल्व कर सकता है। रहनुमाई प्रोग्राम्स जो होते हैं निसाबी मकासद की तकमील का अहम ज़रिया, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका लाजमी हिस्सा भी है। दुनिया का हर निज़ाम तलीम अपने अफराद की रहनुमाई, अब दुनिया का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी वर्ल्ड में देखे, पूरी दुनिया में आप लोग देखते हैं तो उनका एजुकेशन सिस्टम जो क्या होता है, अपने जो अफराद होते हैं, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए गाइडेंस प्रोग्राम्स क्या होते हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। वहाँ पे उनके लिए मुशावरत, उनके लिए जो काउंसलिंग के प्रोग्राम है वो भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बताया जाए वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और इन प्रोग्राम का जो मकसद होता है तलबा को मुस्तकबिल का जो फ्यूचर के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी जो ज़िंदगी है उसमें चेंजिंग लाकर अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें मज़ीद वो डेवलपमेंट कर सकते हैं, और क्या करते हैं अपने अंदर मज़ीद एबिलिटीज़ जो है वो अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अफराद को मज़ामीन और मीन्स के वो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता ही नहीं होता हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना, तो वो क्या करते हैं लोगों से पूछते हैं। तो फिर खुद जब उनके पास अवेयरनेस होती है तो उनको पता है कौन सा मजमून पढ़ने के बाद मैंने किस पैशन को चूज़ करना है। ये प्रोग्राम बहुत अहम है, और इसके अलावा इन प्रोग्राम के ज़रिए तलबा को इनकी जज्बाती उलझनों, एग्जाइटी और दीगर नफ्सियाती मसाइल जो होते हैं, साइकोलॉजिकल जो उनके प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए भी उनके लिए मदद मिल सकती है। अब डिसिप्लिन क्या है, बच्चा डिसिप्लिन क्या होता है, बच्चा अपने अदारे के माहौल से सीखता है। जिस किस्म का उसका कॉलेज होगा, उसका अदारा होगा, उसके घर से वो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे वो सीख रहा होता है। अगर अदारे की सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम पाएंगी तो क्या होगा, तलबा भी अमली ज़िंदगी में जो है उसका मुजाहिरा, डिसिप्लिन का मुजाहिरा करेंगे। बच्चा जब स्कूल में आता है, कॉलेज में आता है तो वो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करता है, वो वहाँ पर सीखता है, और सीखने से क्या होता है कि सारी मैनेजमेंट है वहाँ की, जो वहाँ की इंतज़ामिया है वो उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होता है, और ज़िंदगी के मकासद की तकमील के लिए मुनज़्ज़म तरीके से एफर्ट्स भी करता है। तालीमी अदारे का तो जो इंतज़ाम होता है वो भी तलबा के लिए एजुकेशन का दर्जा रखता है। स्टूडेंट्स जब कॉलेज में आते हैं तो वो ये नहीं कर रहे होते कि जस्ट आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं और आप वहाँ पे वही एजुकेशन ले रहे होते हैं। आप लोग वहाँ पर स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पूरा जो इन्वायरमेंट है उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और साथ साथ उन्हीं चीज़ों से सीख भी रहे होते हैं। और अगर तालीमी जो इंतज़ामिया मैनेजमेंट है जमहूरी असूलों के मुताबिक तालीमी अदारे के जो मामलात हैं अंजाम दें तो तलबा जमहूरियत की जो हकीकी रूह से मुतारफ़ हो जाएंगे। फिर वो जान जाएंगे मैनेजमेंट क्या है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, और स्टूडेंट फिर उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अब मदरसे में जो हासिल की गई एजुकेशन होती है जमहूरी तरबियत के नतीजे में अमली ज़िंदगी में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसकी क्या करते हैं, उसकी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह सोसाइटी में वो अपने जो जमहूरी इक़दार है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, उनको क्या करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और निसाब का अहम मकसद क्या होता है, इस तरह जो निसाब के अंदर ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं वो उनको अच्छी तरह से वो उनको अचीव कर सकते हैं।
اب ٹیچر رول کیا ہوتا ہے؟ طلباء کے لیے جو معلم کا کردار ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے. تعلیم کے جو مقاصد ہوتے ہیں نصابی سرگرمیوں، ہم نصابی سرگرمیوں اور رہنمائی پروگرام سے نہ حاصل سکیں وہ ایجوکیشن جو آپ لوگوں کو کریکولر ایکٹیویٹیز یا پھر جو گائیڈنس کے پروگرام اس سے حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ معلم کا جو کریکٹر ہے وہ اس کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے نزدیک معلم کا کردار ایک طرح کا کیا ہوتا ہے؟ ہڈن کریکولم ہے، ہڈن چھپا ہوا. طلبہ کیا کرتے ہیں؟ غیر محسوس طریقے سے معلم کے وہ کیا کرتے ہیں؟ جسٹ اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان جیسا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اپنی شخصیت میں چینجنگ لاتے ہیں، تبدیلیاں لاتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سوسائٹی کے اندر، اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر اپنی جو پرسنالٹی اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. معلم اپنی شخصی صفات کے عملی اظہار کی بدولت طلبہ کی شخصیت میں بھی نمایاں تبدیلیاں کر سکتا ہے. جس طرح کا آپ کا ٹیچر ہوگا، اس کا بیہیویئر اچھا ہوگا، اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہوگا، تو اسٹوڈنٹس بھی اپنے ٹیچرز ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. طلباء اپنے معلم کی گفتگو، رویوں اور رد عمل کا بغیر مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنی ذات سے متعلق اہم فیصلے کرتے ہیں. پھر ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا ٹیچر ایسا ہے، وہ اس طرح سے ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، بات کرنے کا انداز کس طرح کا ہے، سافٹ ان کا بیہیویئر ہے، تو وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ٹیچر جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. پیشہ تدریس سے منسلک جو اب سوشل انوائرمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ معاشرتی ماحول کیا ہوتا ہے کہ ہر بچہ کسی نہ کسی سوسائٹی میں جنم لیتا ہے. ہر سوسائٹی میں بچہ جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر جاتا ہے تو وہ سوسائٹی میں کیا کرتا ہے؟ وہاں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنے معاشرتی ماحول سے بھی اثرات قبول کرتا ہے. وہ اپنے معاشرتی تجربات جو ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر، جو اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، اس کے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، وہ اسے لرن کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے کردار میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی لا رہا ہوتا ہے. اس تبدیلی سے اس کی جو شخصیت ہے، اس کی جو پرسنالٹی وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ڈیولپمنٹ اس میں ہو رہی ہوتی ہے. اس اعتبار سے معاشرتی ماحول بھی نصابی مقاصد کی تکمیل کا ایک اہم ذریعہ ہے. ماہرین جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ شخصیت پر سوسائٹی کے اثرات ہوتے ہیں. ایک متعلم مدرسے سے کم اور معاشرتی جو سوسائٹی ہے اس سے زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ کالج، اسکول، یونیورسٹی میں ٹائم کم گزارتا ہے اور سارا دن وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ باہر بچوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے یہاں سے وہ کالج، اسکول، یونیورسٹی سے ایجوکیشن لینے کے بعد یہاں سے باہر جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سوسائٹی کے اندر آبزرویشن کرنے کی کوشش کرتا ہے. ماحول جو اس کا زیادہ تر وقت وہ کیا کرتا ہے؟ اس انوائرمنٹ میں گزار رہا ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو وہاں سے زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے. مدرسہ جہاں اس کے لیے رسمی تعلیم کا ذریعہ ہے، وہاں سوسائٹی اس کے لیے غیر رسمی. اب اسکول جو اور کالج جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ فارمل ایجوکیشن ہے، جبکہ سوسائٹی اس کے لیے انفارمل ایجوکیشن ہے. نصاب کو مقاصد معاشرے سے ملتے ہیں اور معاشرتی جو مقاصد کی تکمیل کے لیے ہی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا بندوبست کیا جاتا ہے. بچہ اپنے ماحول کی پیداوار ہے، جیسا اس کا انوائرمنٹ ہوگا بچہ بھی ویسا بننے کی کوشش کرے گا. وہ اپنے والدین، اپنے دوستوں اور گرد و پیش کے افراد سے سیکھتا ہے. وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتا ہے، اپنے فرینڈس سے سیکھتا ہے، نیبر سے سیکھتا ہے اور اس کے جو ساتھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد وہ جہاں پر جا کر وہ موو کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں، وہاں سے ان سے سیکھتا ہے اور پھر اس کو لرن کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی سیکھنا اس کی غیر رسمی ایجوکیشن ہے، اس کی انفارمل ایجوکیشن ہے. یہ تعلیم بچے کے کردار کو کیا کرتی ہے؟ جس میں اس کا جو کریکٹر اس میں چینجنگ لانے کی کوشش کرتی ہے اور نصابی مقاصدین کے حصول میں معاون ثابت ہوتی ہے.